بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی ایسی ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ امپورٹ ایکسپورٹ کی ایک کمپنی میں ایم ڈی کی سیکرٹری کی حیثیت سے گزشتہ 5 سال سے میں کام کر رہی تھی۔ ہمارے ایم ڈی حسن صاحب ایک نہایت شریف اور ایماندار بزنس مین تھے۔ ان کی عمر 26 سال تھی اور ان کی شرافت کی وجہ سے مجھے یہاں بہت سکون تھا۔ اللہ کا شکر کرتی تھی کہ اس نے ایسا شریف النفس باس دیا، ورنہ مجھ جیسی لڑکیوں کے لیے ملازمت ایک کڑی آزمائش سے کم نہ ہوتی۔ میرے والد ایک دعاؤں کی کمپنی میں مینیجر تھے اور امی بہت نیک پرہیزگار خاتون تھیں۔ چھوٹا بھائی طاہا ابھی کالج میں زیر تعلیم تھا کہ والد صاحب پر فالج کا اٹیک ہو گیا اور وہ ریٹائر ہو گئے۔ ان کی پینشن اور میری تنخواہ سے گھر اچھا چل رہا تھا۔ ہماری فرم کو ایک قابل اور ایماندار ایگزیکٹو کی ضرورت تھی۔ کئی امیدوار آئے، ان میں ایک نوجوان احد بھی تھا جو کافی دیر تک باس کے کمرے میں بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد مجھے بھی حسن صاحب نے اپنے کمرے میں بلوا لیا اور اس نوجوان سے متعارف کروایا کہ یہ احد ہیں اور ہمارے امپورٹ سیکشن کے لیے چن لیے گئے ہیں۔ مجھے ان کا تقررنامہ تیار کرنا تھا۔ احد کی عمر کوئی 32 سال ہوگی اور وہ MBA کر چکے تھے۔ ایک چھوٹی سی فرم میں اسسٹنٹ مینیجر تھے۔ قد 6 فٹ، کھلتا ہوا گندمی رنگ تھا۔ چہرے سے ذہانت اور شرافت ٹپکتی تھی، جبکہ گفتگو میں دوستانہ انداز جھلکتا تھا۔ اگلے روز میں نے ان کا تقرری لیٹر ان کے کمرے میں پہنچا دیا۔ وہ کچھ دنوں تک باس سے اپنے کام کی ہدایات اور تفصیلات لیتے رہے۔ بہت ہی سنجیدہ اور کام میں مگن رہنے والے شخص تھے۔ دن میں کئی بار چائے کے شوقین، جلد ہی دفتر کے اہم امور کو ہاتھ میں لے لیا۔ ان کو رابطے کا فن آتا تھا۔ تمام ملکی اور غیر ملکی کلائنٹ سے رابطہ رکھنا ان کی ذمہ داری تھی۔ دفتری عملے سے بھی ان کا رویہ دوستانہ تھا۔ ان کی شخصیت سب کو اچھی لگتی تھی۔ میں نے اپنے دل میں اس محنتی شخص کے لیے ایک عجیب سا خوشگوار احساس پایا۔ جی چاہتا تھا کہ ہم تھوڑی دیر مل بیٹھیں اور اس فرصت کے وقت میں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھوں۔ میں ہی نہیں، دفتر کی دیگر لڑکیاں بھی ان کو گہری نظر سے دیکھتی تھیں۔ وہ بہانے سے ان کے کمرے میں جانے کی کوشش کرتیں، مگر ایک لڑکی ان پر خاص نظر رکھتی تھی اور اس کا نام فاطمہ تھا۔ مجھے اس کی یہ کوشش بری لگنے لگی، جانے کیوں، حالانکہ میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ایک دن مجھے آفس میں بیٹھے بیٹھے بخار ہو گیا تو میں نے باس سے چھٹی لی اور گھر جانا چاہا۔ احد بھی اسی وقت دفتری کام سے بینک جانا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے لفٹ کی آفر دی۔ میرے لیے یہ اچھا موقع تھا۔ میں احد کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے تھوڑی دیر بینک میں رک کر اپنا کام نمٹایا۔ اس وقت لنچ کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے چائنیز ریسٹورنٹ میں لنچ کی پیشکش کی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ کھانے کے دوران میں نے احد کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوالات شروع کر دیے۔ اس نے بھی مجھے بے تکلف بتایا کہ میرے ابو ایک سرکاری محکمے میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، جہاں اوپر کی آمدنی تھی۔ میرے علاوہ ایک بہن تھی۔ امی شوہر کی شاہ خرچیوں اور روز روز کی پارٹیوں کو اچھا نہیں سمجھتی تھیں۔ اس طرح والدین کے درمیان کھنچاؤ رہتا تھا اور میری بہن کی شادی ابا کے دوست کے بیٹے سے کر دی گئی۔ یہ لوگ عرصے سے امریکہ میں رہتے تھے۔ لڑکے کے سلسلے میں کوئی تحقیق نہیں کی گئی۔ امی اس رشتے سے ناخوش تھیں کیونکہ بیٹی کو ایک انجان لڑکے کے ساتھ امریکہ بھیج دیا گیا تھا، مگر میرے والد نہیں مانے اور انہوں نے ظاہری چمک دیکھ کر میری بہن کی شادی کر دی۔ 1 سال کے اندر ہی وہ طلاق لے کر واپس آ گئی۔ لڑکا اچھے کردار کا مالک نہیں تھا، نافرمان تھا اور مختلف عورتوں سے روابط رکھتا تھا۔ ادھر میرے والد کرپشن کے کیس میں گرفتار ہوئے اور ملازمت جانے کے ساتھ ان کو جیل ہو گئی۔ پانی کی طرح پیسہ بہا لیا اور گھر گروی رکھ کر والد صاحب کو بچا لیا گیا۔ میری والدہ کے لیے یہ صدمات سہنا مشکل تھا۔ وہ شدید عارضۂ قلب میں مبتلا ہو کر بستر سے لگ گئیں۔ والد شرمندگی کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے۔ یوں مجھ پر والدین اور بہن کی ساری ذمہ داریاں آ گئیں۔ گھر بینک میں گروی تھا۔ یہ حالات ہیں جن سے میں گزر رہا ہوں۔
ان کے حالات سن کر میرے دل میں احد کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی۔ مجھے گھر پہنچا کر وہ آفس لوٹ گیا کیونکہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس دن کے بعد سے ایک انجانی کشش مجھے احد کی جانب کھینچ کر لے جاتی تھی۔ باس نے احد کو ایک ضروری کام سے چین بھیجا اور 10 روز بعد وہ واپس آیا۔ اس نے انتہائی ذمہ داری سے اپنا کام پایۂ تکمیل تک پہنچایا تھا۔ باس نے اس کامیابی پر اسے بہت سراہا تھا اور اس کے اعزاز میں ایک پارٹی دی تھی۔ اس نے اپنے غیر ملکی دورے کے الاؤنس سے تمام سٹاف کے لیے تحفے خریدے تھے۔ میرے لیے ایک میوزیکل بیوٹی باکس لایا۔ مجھے لگا کہ میرا تحفہ سب سے بہترین ہے، تبھی میرا جی چاہا کہ میں بھی احد کو کوئی تحفہ دوں۔ میں نے ایک بہترین پرفیوم خرید کر اس کو دیا۔ وہ بہت حیران ہوا۔ اسے لگا کہ اس تحفے کی صورت میں نے اظہار محبت کر دیا ہے۔ اس طرح اس نے میرے اندر چھپی ہوئی محبت کی خوشبو کو پہچان لیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ بات زبان تک آ گئی اور پھر میں نے احد کو اپنا ذاتی بیک گراؤنڈ بتا دیا۔ میں نے احد کے اندر ایک انتہائی معصوم شخص کی تصویر دیکھی تھی جو ماضی اور حالیہ ذمہ داریوں سے نمٹنے کا عزم رکھتا تھا، لیکن اس پر ایک خوف بھی طاری تھا۔ اس نے بھی وہ مجھ سے اظہار محبت کیا اور زندگی بھر مجھے اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے مجھ سے مل کر ایک حوصلہ ملتا ہے، لیکن انجانا خوف بچھڑ جانے کا تھا، جیسے اسے حالات کی کمزوری نے وہمی بنا دیا ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ سہارا چاہتا ہے، کوئی ایسا ساتھی جس پر وہ ہمیشہ بھروسہ کر سکے۔ یوں ہم لوگ سب سے چھپ کر اکثر ساتھ وقت گزارنے لگے۔ میں اس کو حوصلہ دیتی، اس کے اندر کے جذبے اور صلاحیت کی تعریف کرتی اور خدا سے اس کی مدد کی دعا بھی کرتی۔ اچانک ایک دن احد آفس نہیں آیا۔ میں اس کو ایک دن نہیں دیکھتی تھی تو میرا دن نہیں گزرتا تھا۔ میں نے اس کے موبائل پر فون کیا تو وہ بند ملا۔ مجھے بہت فکر ہوئی۔ دوسرے روز وہ آفس آیا تو لگا جیسے وہ ساری رات سویا نہیں ہے۔ چہرے پر گہرا تفکر اور اداسی کی ملی جلی تحریریں تھیں۔ سبھی اسے اس عالم میں دیکھ کر چونک گئے۔ اس نے سب کو یہی بتایا کہ وہ بیمار تھا، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں اس کے کمرے میں گئی اور معلوم کیا۔ اس نے کہا ایک بہت بڑی آزمائش آ گئی ہے، سوچتا ہوں تمہیں کیسے بتاؤں، ہمت ہی نہیں پڑ رہی۔ اس نے مجھے شام کو باہر ملنے کو کہا۔ مجھ سے شام تک وقت گزارنا مشکل ہو گیا۔ ہم ایک ریسٹورنٹ میں ملے، ایک تنہا جگہ دیکھ کر بیٹھ گئے۔ اس نے ہلکا پھلکا کھانا اور کافی منگوائی۔ بتانے لگا کہ ماہین میں حالات سے جتنا خوفزدہ رہتا تھا، اب ایسی الجھن آ پڑی ہے کہ تم سے نہ کہوں گا تو زندگی بھر مجرم رہوں گا، کہتا ہوں تو مزید مجرم بنتا ہوں۔ میں نے پوچھا آخر ایسا کیا ہوا؟ مجھے اپنا سمجھ کر تم بتا دو۔ کہنے لگا میری بہن کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، وہ لوگ کاروباری ہیں، ان کا بیٹا ہے ڈاکٹر، لیکن اس کی عمر 45 سال ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس لڑکی کی ایک بہن ہے جو صرف انٹر پاس ہے، بہت ہی گھریلو قسم کی، شکل و صورت واجبی ہے۔ مجھے اس سے شادی کرنی ہے، ورنہ وہ میری طلاق یافتہ بہن سے شادی نہیں کریں گے۔ شادی کے بعد کاروبار میں حصہ اور ہمارے سارے قرض بھی وہ اپنے ذمہ لینے پر تیار ہیں۔ والدہ اور والد اس رشتے کو کھونا نہیں چاہتے۔ وہ مجھ سے منت کر رہے ہیں کہ میں اس رشتے پر راضی ہو جاؤں۔ میرا گھر، میری بہن اور میری زندگی اپنا خراج اور قربانی مانگ رہے ہیں۔ اگر ہم شادی کر لیتے ہیں تو تمہارا سہارا بھی اپنے گھر سے ٹوٹ جائے گا۔ میرے بہن کے بسنے کی امید بھی ختم ہو جائے گی، اسے ایک دفعہ پھر قربانی دینی پڑے گی۔ ہم اپنے گھریلو مسائل نمٹانے میں ساری عمر گزار دیں گے۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ مجھے لگا جیسے میرے جسم سے روح نکل گئی۔ سارے خواب لمحہ بھر میں چکنا چور ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے ہیں۔ آج پھر میرے دل میں اس کے لیے محبت سے زیادہ ہمدردی کا جذبہ تھا۔ مجھے لگا کہ وہ ایک سچا اور معصوم شخص تھا۔ اس کو میرا سہارا چاہیے، وہ سہارا جو اس کو گھریلو مشکلات سے بچا سکے۔ اگر میں اس کے ساتھ شادی پر اصرار کروں تو یہ خود غرضی ہوگی، دو خاندانوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، جس کے بعد شاید ہم کبھی خوش نہ رہ سکیں۔ مجھے اس کی زندگی سے دکھ ختم کرنے تھے۔ میری محبت کا امتحان تھا اور یہی محبت کی آزمائش تھی۔ تب میں نے فیصلہ سنا دیا کہ آؤ ہم اپنی محبت کو قربان کر دیتے ہیں اور اپنے اپنے خاندانوں کو مصیبت اور محرومی سے بچا لیتے ہیں۔
ہمارا یہ فیصلہ اپنی زندگیوں میں تلخی کی بجائے مٹھاس کا احساس دے گا۔ یوں ہم دونوں اچھے دوستوں کی مانند ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ چند دنوں بعد ہی اس کی شادی کے کارڈز بنٹ گئے تھے۔ ہمارے تمام آفس سٹاف نے احد اور اس کی بہن کی شادی میں شرکت کی۔ شادی میں بھی گئی تھی، لیکن ہم دونوں نے آنکھیں نہیں ملائیں کہ کہیں چھلک نہ پڑ جائیں اور لوگوں کو ہمارے تعلق کا علم نہ ہو جائے۔ شادی کے فوراً بعد اس نے ملازمت کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ ظاہر ہے وہ سسرال کے کاروبار میں شامل ہو گیا۔ بہن کے لیے دی گئی قربانی رائگاں نہیں گئی، بلکہ اس کی طلاق یافتہ بہن کا گھر بس گیا۔ میری زندگی بھی پرانے دھڑے پر آ گئی تھی۔ احد کے آفس آنے کی وجہ سے زندگی میں جو نکھار آیا تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں ایک بے جان مشینی پرزے کی طرح دفتر میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے لگی۔ زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا تھا۔ میرے باس سے بلاخر میری یہ حالت کیوں کر پوشیدہ رہ سکتی تھی، وہ کئی دنوں سے نوٹ کر رہے تھے۔ بلاخر ایک دن بولے، ماہین، کافی دنوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ تم کچھ کھوئی رہتی ہو، جیسے تمہاری کوئی قیمتی شے کھو گئی ہو۔ کیا بات ہے؟ نہ اچھے کپڑے پہن کر آتی ہو اور نہ ہی اپنی ذات کی طرف توجہ دیتی ہو۔ بے اختیار میرے منہ سے سچ نکل گیا۔ میں نے کہا، سر، لڑکی کی شادی ایک عمر تک ہوتی ہے۔ آپ دعا کیجئے کہ صحیح فیصلے کی خدا مجھے توفیق دے اور ایسا شریک حیات دے جو مجھے خوشیاں دے اور احد کا نقش میرے دل سے مٹا دے۔ تھوڑی دیر تک سر سوچتے رہے اور پھر بولے، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں تمہارے معیار پر پورا اتر سکتا ہوں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور میں نے جواب دیا، کیوں نہیں سر، میری اس سے بڑی اور کیا خوش قسمتی ہوگی۔ یوں میں اپنے کمپنی کے ایم ڈی کی بجائے اپنے باس کی بیوی بن گئی تھی۔ سچ یہی ہے کہ اگر اللہ ایک چیز چینتا ہے تو اس سے بڑی دولت انسان کو تھما دیتا ہے۔ بس ہمیں حالات سے گھبرانے کی بجائے اللہ کی مصلحت میں خوش رہنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ محبت کو دیوانگی کا نام دے کر اپنی زندگیوں میں تلخیاں بھر دی جائیں۔ محبت تو اپنے جذبوں کو قربان کر دینے کا نام ہے، اور شاید مجھے بھی اسی چیز کا صلہ ملا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔